لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو جو دوسرا حق ہے، ایک حق ہم نے بیان کیا کہ ان کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب، دوسرا حق جو اولاد کا بیان کیا وہ یہ کیا کہ اپنا پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان دی جائے، یعنی سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت کہی جائے، تکبیر کہی جائے۔ اور یہ خود معمول میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے نواسے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کان میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اذان دی ہے۔ تو بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ بچے کے سیدھے کان میں اذان، دوسرا حق یہ ہے کہ سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں تکبیر کہی جائے۔ یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس وقت شور شرابہ نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو اور اس طرح کی دنیاوی باتیں نہ ہوں، اس لیے کہ اب جو بچہ پیدا ہوا بہترین کام یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز جائے وہ اللہ کے نام کی جائے۔ کس کی جائے؟ اللہ کے نام کی جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اس سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کی آواز جائے تو جائے، ساتھ میں جائے کسی نیک بندے کی آواز ہو جو اس کے کان میں پہنچے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اگر بچے کے کان میں اذان دلوانی ہے، اقامت کہلوانی ہے، تو پھر کسی ایسے نیک شخص کو جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو، اس سے ملیں، اس سے کہیں کہ ہمارے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، وہ آپ کے بچے کے کان میں اذان بھی دے، تکبیر بھی دے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے تصوف کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی صحبت سے سامنے والے کی صحبت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اگر آپ اپنے بچے کے کان میں اذان اور تکبیر کسی نیک اور صالح شخص سے کروائیں گے تو اس کے زبان سے نکلنے الفاظ اس کے کانوں میں تو پڑیں گے ہی پڑیں گے، مگر اس کی دل کی جو نورانیت ہوگی وہ بھی آپ کے بچے کے دل کو نورانی کر دے گی اور اس سے آپ کا بچہ بھی نیک اور صالح ہو جائے گا۔ یہ حق بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا۔ تیسرا حق فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کو تحنیک کی جائے۔ تحنیک کہتے ہیں آپ کی زبان میں چونکہ مختلف لینگویجز ہیں تو ہر ایک کی اپنی لینگویج، جیسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے گھٹی لگانا، گھٹی لگانا، اب آپ کی اپنی لینگویج میں کیا کہتے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن عربی میں اس کو کہا جاتا ہے تحنیک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کتنے خوش نصیب بچے ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، ان بچوں کی شانوں پر بھی ہم قربان جائیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کانوں میں آواز بھی دیں، یعنی اللہ اکبر یعنی آذان بھی دیں اور تکبیر بھی کہیں۔ وہ کتنا خوش نصیب بچہ ہوگا جس کے کان میں سب سے پہلے الفاظ اللہ کے اور زبان مصطفیٰ کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر دیکھیں ان بچوں کی شان اور ان بچوں کا مقام اور مرتبہ کہ سب سے پہلے جو چیز ان کے منہ میں جائے وہ نبی کریم علیہ السلام کا لعاب مبارک ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تحنیک کیا، یعنی گھٹی لگائی تھی، اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تحنیک لگائی۔ بلکہ ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان خود حضور کی بارگاہ میں اپنے بچوں کو لاتے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، حضور کبھی شہد اور کبھی فرمایا کہ کھجور حضور علیہ السلام اپنے منہ مبارک میں چباتے اور پھر اس بچے کے تالو پر لگا دیتے۔ اگر آپ سائنس کو دیکھیں یا ڈاکٹری کے اندر بھی جائیں تو اسلام ہمارا سب سے ٹاپ پر آپ کو نظر آئے گا۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ فرمایا ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے شہد لگا دیا تالو پر بچے کے، تو فرمایا ایک تو اس بچے کے پیٹ کے اندر غذا جانے کی ابتدا ہو جائے گی، دوسرا جب وہ اپنا منہ اس طرح کرے گا تو مسلز کھلیں گے اور پھر اب اس کو فیڈ کرنے کی جو تیاری ہے وہ ہو جائے گی۔ ادروائز ڈائریکٹلی اگر آپ فیڈ پر لگائیں گے تو بچہ آپ کو تنگ کرے گا۔ تو اسلام نے کہاں کہاں ہمیں رہنمائی نہیں کی۔ تو یہ ایک تیسرا حق تھا بچے کا جو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا ادا کریں۔ آگے فرمایا گیا بچے کا ایک حق یہ ہے کہ اس کا نام بہترین رکھا جائے۔ اس کو حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا حق الوالد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویعلمہ الکتاب ویزوجہ اذا بلغ۔ فرمایا کہ ایک والد کے اوپر
اپنے بچے کا جو سب سے بہترین حق ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کا وہ اچھا نام رکھے، فلمی اداکاروں کے ناموں پر نہیں، ڈرامے باز اداکاروں کے ناموں پر نام نہیں، بلکہ اگر نام رکھنا ہے تو اسلامی نام رکھنا ہے، اور پھر انبیاء کے جو نام ہیں ان کے ناموں پر نام رکھو گے تو ناموں کی بھی برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے نام اچھے رکھو کہ فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، فرمایا لوگوں اپنے نام اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ تمہیں تمہارے ناموں سے ہی بلائے گا، تمہیں تمہارے ناموں سے یاد کیا جائے گا۔ تو اب اگر کسی کا نام ہی اچھا نہ ہو، کسی کا نام وہ کہہ جی ہم تو فلمی ایکٹروں کے ناموں پر نام رکھیں گے، اور میں اس بات پر بھی میں ایک دن تھوڑا سا بتا چکا ہوں، ایک تھوڑا سا بات کر چکا ہوں کہ ہم ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں جو ہمارے نام تک سے بھی واقف نہیں ہوتے، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارا تو وہ آئیڈیل ہے۔ یار ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ جو آپ کا نام بھی جانے، آپ کا کام بھی جانے، آپ کے باپ کا نام بھی جانے، آپ کے شہر کا نام بھی جانے، آپ کہاں پیدا ہوئے وہ جگہ بھی جانے، اور وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا میرا امتی دنیا کے کسی بھی کونے سے مجھ پر درود پڑتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں، اس کے باپ کو جانتا ہوں، اس کے قبیلے کو جانتا ہوں، وہ جہاں رہتا ہے میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں۔ تو بتاؤ پھر ہم دنیا داروں کو اپنا آئیڈیل بنائیں یا مصطفیٰ کریم کو اپنا آئیڈیل بنائیں؟ ہیں جی کس کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بچے کا جو چوتھا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نام، بولے امام صاحب آپ بولتے رہو بس ہم سن رہے ہیں، اس کا اچھا نام رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ اپنے اچھا آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم جو پچھلے کئی جمعوں سے یہ ٹاپک لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ اچھا ہمیں تاثرات مل رہے ہیں، اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار امام صاحب ان موضوعات پر بات کرنا اچھی بات ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یقین جانیے آج جب بچے اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے اور والدین اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تو معاشرہ ہمارا تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے ایک دوسرے کے حق ادا کرنا چھوڑ دیے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں جو والدین خصوصاً میں چونکہ آج ہم اولاد حقوق پر بات کر رہے ہیں، میں ان والدین سے یہ بات کر رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں تو والدین ہم جو چاہے مرضی کریں، ہم پر کوئی جو ہے وہ پکڑ دھکڑ نہیں ہے، بس ہماری اولاد ہے ہم اولاد پر جو چاہے مرضی کر گزرے۔ صاحب ایسا نہیں ہے، ہر ایک کو اہمیت دی گئی ہے، ہر ایک کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، آپ کا اپنا حق ہے ان کا اپنا حق ہے، آپ کی اپنی حد ہے ان کی اپنی حد ہے۔ تو اگر ہم اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ دنیا آج کے جدید دور کے اعتبار سے اپنے بچوں کی تربیتیں کرتی ہے، آپ بڑے بڑے ملکوں کو دیکھ لینا تو اپنے چھوٹا سا بچہ ہوگا جو پنگوڑے کے اندر بھی ہوگا نا اس کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں، جہاز رکھ دیں گے، ریل گاڑی رکھ دیں گے، میتھمیٹکس کی کتابیں رکھ دیں گے، اکاؤنٹس کی کتابیں رکھ دیں گے، مختلف قسم کے جو ہے وہ چیزیں رکھ دیں گے۔ اب دیکھیں گے کہ بچہ کس طرف رجحان ہے، بچے کا جو جس طرف بچے کا رجحان ہوگا اب وہ سمجھ جائیں گے ذہنی طور پر کہ ہمارا بچہ یہ بننا چاہتا ہے، اب وہ اس بچے کی تربیت اس سٹیج پر کریں گے۔ میں نے کہا یہ تو تم بچے کی پیدائش کے بعد کے معاملات کر رہے ہو یا اس وقت کر رہے ہو کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے یعنی حمل ٹھہر جاتا ہے، لیکن اسلام اس سے بھی پہلے ہے۔ اسلام اس وقت سوچ رہا ہے، کہہ رہا ہے دیکھ تو شادی کرنے لگا ہے نا، تو اس وقت کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کر۔ تو اب بتاؤ کہ جدید دور کی سائنس پیچھے رہ گئے، اسلام اس سے بھی آگے چلا گیا، اسلام کا اس سے بھی آگے۔ تو اسلام نے ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بچے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ آگے بچے کا پانچواں حق ارشاد فرمایا بچے کو ادب سکھایا جائے۔ ادب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو با ادب بنا دیں گے تو فرمایا ہم اپنے بچوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے لیے بہترین ثابت پائیں گے۔ کیسے؟ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن۔ فرمایا گیا ترمذی شریف کی جو حدیث مبارکہ، فرمایا کوئی باپ اپنے بچے کو ادب سے زیادہ بہترین تحفہ نہیں دے سکتا۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو کوئی تحفہ دے
آپ برتھ ڈے گفٹ دیتے ہوں گے، بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اس وقت تک آپ گفٹ دیتے رہتے ہیں، مختلف مواقع پر آپ بچے کی شادی ہو جائے اس وقت دیتے ہیں، اس کی نوکری لگ جائے اس وقت دیتے ہیں، کسی کلاس میں پاس ہو جائے، جیسے بچپن میں ہی ہوتا ہے کہ بچہ پاس ہو گیا، بیٹا آپ کو سائیکل دلا دوں گا، پھر بڑا ہوا بائک دلا دوں گا، گاڑی دلا، یہ سارے سرپرائز آپ دے رہے ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر دنیا، لیکن فرمایا اگر تم اپنے بچے کو بہترین تحفہ دینا چاہتے ہو تو وہ ادب ہے۔ اپنے بچے کو ادب سکھا جاؤ، تمہارا بچہ تمہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گا، آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بندے یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے والد ہیں۔ فرمایا سنو، جب تک تمہارا باپ نہ بیٹھے تم مت بیٹھنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب تک تمہارا والد نہ بیٹھے تم نہ بیٹھنا۔ پھر آگے فرمایا تمہارا باپ چل رہا ہو تو اپنے باپ سے پیچھے پیچھے چلنا، آگے مت چلنا۔ اور فرمایا کیا کہ تمہارے باپ کو کبھی بھی گالی نہ دینا۔ صحابہ کرام یا رسول اللہ ہم کیسے گالی دے سکتے؟ اپنے باپ کو کوئی گالی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم خود نہیں دو گے پر دلواؤ گے۔ پھر یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تم کسی کے باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا۔ یہ حدیث کے لفظ بتا رہا ہوں۔ ہم اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی سامنے والا ہے ہم نے تو اس کو گالی دی، نہیں صاحب، آپ نے اگر اس کو گالی دی ہے تو کیا سامنے والا آپ کو خاموشی سے چھوڑ دے گا؟ سارے کو امام غزالی تو نہیں ہے، خواجہ نظام الدین تو نہیں ہے، خواجہ قطب الدین تو نہیں ہے جی، سارے کو اللہ کے ولی تو نہیں ہے۔ فرمایا وقت آئے گا کہ تم اپنے باپوں کو گالیاں دو گے۔ عرض کیا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں تم نہیں دو گے پر دلواؤ گے۔ کیسے؟ فرمایا کہ تم کسی کے باپ کو دو گے وہ تمہارے باپ کو دے گا۔ تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو ادب سکھایا ہوگا، ہم نے اپنے بچوں کو احترام سکھایا ہوگا، بتاؤ وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا؟ جی سب جواب نہیں دے رہے، سب جواب۔ بڑا خشک موضوع چھیڑا ہوا میں نے پچھلے 4 جمعوں سے، لیکن مجھے امید ہے کہ میں اپنے مقتدیوں تک، اپنے نمازیوں تک پیغام اسلام پہنچانے میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ ٹھیک ہے مجھ تک کوئی ایسا فیڈ بیک نہ آئے، لیکن میں اپنے آپ سے کم مطمئن ہوں کہ میں اپنے اس منبر کا فرض جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں۔ معاشرے کے اندر ایسی کئی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اگر ہم آپ کے سامنے وہ نہ لائیں، یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں حقیقتاً آپ ان سب چیزوں کو جانتے ہیں، یہ جو میں بتا رہا ہوں، لیکن کیا ہے ایک غفلت کا پردہ ہے جو پڑا ہوا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر پا رہے، ہم اس کو اپنی زندگی کے پریکٹیکل لائف میں نہیں لے کے آ پا رہے، بس اتنا۔ ورنہ پتہ سب کو ہے کہ ادب سکھانا والدین کے حوالے سے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے والدین کو کہ مجھے اپنے بچے کو ادب و احترام سکھانا ہے۔ میں نے ایک کلپ دیکھا تھا کہ اس کے اندر ایک شخص اپنے بچے کو ساتھ لایا، دوسرے شخص سے کہنے لگا کہ یار میرا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، تم انگلش میں کوئی بھی سوال کر ڈالو میرا بچہ فر اس کا جواب دے گا۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے؟ اس نے کہا بیٹا پہلا کلمہ تو سناؤ۔ اس نے کہا پاپا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صاحب ہم نے انگلش میڈیم میں ڈال کر انگلش سکھا دی، لیکن نہیں سکھایا تو پہلا کلمہ نہیں سکھایا، نہیں سکھایا تو ہم نے دوسرا کلمہ نہیں سکھایا، نہیں سکھایا تو ہم نے اپنے بچوں کو اپنا ادب کرنا نہیں سکھایا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ تاڑی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کا ادب نہ کر سکے ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اپنے بچوں کے، میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں، اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کے ہاتھ چومو، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ یقین کیجئے، لوگوں کے نفسیات پڑھیے، آپ اپنی ماں کے قدم اپنے بچے کے سامنے دبانا شروع کیجئے، 2 دن 3 دن، چوتھے دن آپ کا بچہ آپ سے پہلے آپ کے امی کا پاؤں دبا رہا ہوگا، اور پھر جب یہی بچہ بڑا ہوگا اور آپ کی بیوی بوڑھی ہو جائے گی تو کیا کرے گا؟ اپنی ماں کے قدم یہ بھی دبا رہا ہوگا، کر رہا ہوگا یا نہیں؟ ایسا ہے؟ کوئی غلط بیان نہیں؟ تو آپ اپنے بچوں کی، اور یہ حق ہے، یہ میں بتا دوں، حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ نہیں یہ مولوی کی بات ہے، ہم نہیں کریں گے بچوں کی تربیت تو کوئی بات نہیں، وقت گزر جانا ہے، بیت جانا ہے، بچے جانے ان کا کام جانا ہے، دنیا چلتی رہے گی، نہیں، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے سوال ہوگا قیامت والے دن، ہم نے آپ کو حاکم بنایا تھا، کیا کیا آپ نے؟ سنی حدیث مبارکہ، اور یہ بخاری شریف کی۔ ویسے بھی اگر کبھی مولوی بات کرتا ہے نا، مولوی تو کہتے ہیں وہ بخاری میں لکھا ہے، میں نے کہا سارا دین بخاری میں تو نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہے، میں نے کہا سارا قرآن میں دین تو نہیں ہے۔ اچھا ابھی ہم نماز کو دیکھ لیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قرآن کے اندر نماز پڑھو، یہ کہاں لکھا ہے سجدے میں جا کر سبحان ربی العظیم اعلیٰ پڑھنا؟
یہ کہاں لکھا ہے رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھنا؟ میرا موضوع بدل جائے گا، ساری باتیں ادھر بھی نہیں ہیں، ساری باتیں ادھر بھی نہیں ہیں، ہر چیز کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ خیر، بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، غریب ہے، امیر ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، ان پڑھ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مولوی ہے، عالم ہے، مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، پوچھا جائے گا۔ تیرے ماتحتوں کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا۔ فرمایا ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ حاکم نگہبان ہے، اس سے اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے، آدمی اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے، اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خادم اپنے مالک کے مال میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آدمی اپنے والد کے مال میں بھی نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الغرض تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ میں نے بخاری شریف پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ اپنے بچوں پر نگہبان ہیں یا نہیں ہیں؟ یا نہیں ہیں؟ سب نہیں بتا رہے، شاید میرے قاری صاحب ہیں صرف، اور کوئی نہیں۔ قاری صاحب تو ہیں، ان کے بھی بچے، ہم سب نگہبان ہیں۔ مجھے بتاؤ آپ میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ میں آپ کے بچے کو تھپڑ ماروں؟ گردن نہ اڑا دو میرے بچے کو تھپڑ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کے سامنے امام بیٹھا ہوں، میرا مقتدی جو مجھے لاکھوں کروڑوں کا نقصان فائدہ پہنچاتا ہو، لیکن وہ کہے کہ امام صاحب آج میرا دل کر رہا میں آپ کے بچے کو تھپڑ ماروں، میں مارنے دوں گا؟ بتا نہیں رہے یار، آپ ساتھ دینا میرا، کیوں نہیں مارنے دوں گا؟ میں صرف اپنے بچے کا نگہبان نہیں ہوں، میں اپنے بچے کا محافظ بھی ہوں۔ تو کیا یہ حفاظت صرف دنیا کے لیے ہوگی، دین کے لیے نہیں ہوگی؟ کیا جب دنیا میں آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کو کوئی ہاتھ لگائے تو میں ہاتھ کاٹ دوں، کیا آپ اپنے بچوں کو قبر میں سانپ بچھو سے ڈستے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کو قبر کے اندر جہنم کی آگ سے تڑپتے دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں تڑپتے اور جھلستے دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کی وجہ سے خود کو جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کی وجہ سے خود کو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ یہ میں نے آپ کو بڑے آسان انداز میں، بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر بھی آپ کو یہ باتیں نہیں بتا سکیں گے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں یار اسلام کے اندر سب کچھ ہے، کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ اسلام کے اندر آؤ۔ میں شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات پڑھ رہا تھا۔ شیخ کرمانی بادشاہوں کے خاندانوں کے اندر سے تھے، یعنی اعلیٰ خاندان، جس کو کہہ لیں کہ پیسوں والا خاندان، جس کو کہہ لیں کہ بادشاہوں والا خاندان، شہنشاہی والی زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت نصیب میں لکھی تھی، ہدایت ملی، ولی بن گئے، اور ایسے تصوف کے اندر انہوں نے اپنا جو ہے وہ تنہائی اختیار کی، اتنے متصوف بنے کہ انہوں نے سوچ لیا کہ مجھے دنیا سے اب کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کی ایک بیٹی تھی، ان کی ایسی تربیت کی، انہوں نے کہا ہمیں دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں، ہمیں رشتہ بھی کروں گا اپنی بیٹی کا تو اس گھر کے اندر کروں گا جہاں پر دیندار لوگ ہوں۔ کون ہو؟ حضرت شیخ کرمانی کے پاس بڑے بڑے بادشاہوں نے اس لڑکی کے لیے رشتے بھیجے، بڑے بڑے بادشاہوں نے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے منع فرما دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر سے نکلے یہ سوچ کر کہ بچی تو جوان ہو گئی ہے اور ایسا کوئی مناسب رشتہ بھی نہیں مل رہا، کروں تو کیا کروں؟ گھر سے باہر نکلے، شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے، گھر سے باہر نکلے، مساجد میں نماز پڑھتے پڑھتے ایک مسجد میں پہنچے، وہاں ایک نیک شخص پر نظر پڑی، نوجوان تھا، اس کے چہرے سے ہی نمازوں کا نور نظر آ رہا تھا، اس کے چہرے سے ہی عبادت کا نور نظر آ رہا تھا۔ اس سے پوچھا بیٹا آپ شادی شدہ ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا بیٹا ایک بچی ہے جو نیک بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، باہر نہیں نکلتی، گھر کے اندر رہتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، عبادت کرتی ہے، ریاضت کرتی ہے، پارسا ہے، کیا اس سے شادی کرنا چاہو گے؟ کہنے لگا بابا جی میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے کوئی اس طرح کی نیک عورت کیسے شادی کر سکتی؟ فرمایا بیٹا میں اس چیز کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ حامی بھر لی، کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دیکھیے گا اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی ذمہ داری کیسے نبھائی جاتی۔ اپنی جیب سے پیسے دیے، کہا بیٹا یہ چیزیں خرید کر لا اور یہ حق مہر ادا کر دینا۔
اس بچے کا نکاح کروایا اپنی بچی کے ساتھ، اور اس بچے کی جو خیمہ تھا جہاں پر وہ رہائش پذیر تھا، اس بچے کو کہا کہ میری بیٹی اب تمہاری چونکہ نکاح ہو چکا ہے، یہ تمہاری دلہن لے جاؤ۔ جب وہ دلہن کو لے کر اپنے گھر میں پہنچا نا، تو آگے خیمے کے اندر ایک روٹی رکھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے، اس عورت نے جو اس کی بیوی تھی، اس سے سوال کیا یہ روٹی کیوں رکھی ہے؟ اب یہ جملے ذرا غور سے سنیے گا اور دل تھام کے سنیے گا۔ اس لڑکے نے کہا کہ چونکہ میں روزے سے ہوں تو یہ میں نے روٹی اس لیے رکھ دی کہ میں اس سے روزہ افطار کروں گا۔ اب جواب سنیے گا اس لڑکی نے کیا کہا۔ اس لڑکی نے باہر پلٹتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے والد کے گھر جانا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے اپنے والد کے گھر جانا ہے۔ اس لڑکے نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے پتا تھا آپ تو شہنشاہ کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، آپ میرے غریب خانے میں کیسے رہیں گی جس کے گھر میں ایک سوکھی روٹی رکھی ہو؟ اس نے کہا نہیں تو سمجھا نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں تو اپنے باپ پر حیرت کر رہی ہوں کہ میرا باپ نے میرے لیے وہ رشتہ تلاش کیا جس بندے کو اللہ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے، جس نے تجھے سحری میں کھلایا تھا وہ افطاری میں بھی کھلا دے گا۔ روٹی بچا کے رکھی ہے، روٹی بچا۔ مجھے اپنے باپ پر حیرت ہو رہی ہے۔ بچوں کی تربیت پھر یہ ہوتی ہے۔